آپ کی زندگی کو کون سی چیز میننگ فل بناتی ہے؟ گاڈ، لو، منی، ورک، میکنگ فرینڈس آن سوشل میڈیا، پلئنگ پب جی اور کرکٹ، شاپنگ، ریڈنگ اور پولیٹکس؟ آپ سب کا اپنی زندگی کے متعلق مختلف پرسپیکٹو اور پرپز ہوگا، یا شاید یہ ویڈیو آپ کو کوئی بہتر پرپز ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہو، یا شاید آپ کا ماننا ہو کہ آپ پیدا ہی کسی پری ڈٹرمائنڈ پرپز سے ہوئے تھے، یا آپ کے ایگزسٹنس کا پرپز یا اسینس گاڈ کی طرف سے آپ کی قسمت میں پہلے ہی لکھا گیا ہے۔ آپ کی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو، پر اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی پرپز ہو، کوئی میننگ ہو، کوئی اسینس ہو، اور یہ میننگ ہی ہوتی ہے جو ہم سب اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ زندگی کی کوئی میننگ ہو۔ کچھ دیر کے لیے اگر ہم اپنی زندگی میں فلسفی آف ریلیجن کے دائرے سے باہر نکلیں اور اس پر سوچیں کہ ہم زندگی کو میننگ فل کیسے سمجھتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کو میننگ فل سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب آپ اس متعلق سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم میں سے تقریباً لوگ اپنی ساری انرجی اس زندگی کو میننگ فل بنانے کے لیے گزارتے ہیں۔ میں بھی آپ ریلیجن کے تھرو لائف کو میننگ فل بنا رہے ہو، میں بھی آپ سوشل جسٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہو، یا میں بھی آپ دوسروں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہو، یا آپ آرٹسٹک ایکسپریشنز میں بیوٹی تلاش کر رہے ہو۔ نو میٹر ہاؤ یو ڈو اٹ، there's a group of philosophers called existentialists who say that any or all of these things can give your life a meaning, but at the same time they say ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو میننگ نہیں دے سکتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایگزسٹینشلزم پر بات کریں گے۔ جیسے کہ یہ ایک پیچیدہ فلسافیکل ٹاپک ہے، پر میری کوشش رہے گی کہ آپ کو میں سمپلیفائی کر کے سمجھا سکوں۔ سو لیٹس بگن۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ فلسفی از آل اباؤٹ ڈائلیکٹکس۔ کوئی ایک شخص ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے جس کو کوئی اور شخص رسپونڈ کرتا ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ رسپونڈ اس آئیڈیا کے کنٹمپریری ٹائم میں ہی آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس آئیڈیا کو تھاؤزنڈس آف ایئرس کے بعد رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ وے بیک انٹو اینشنٹ گریس، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل کا خیال تھا کہ ہر چیز کا ایک اسینس ہوتا ہے۔ اب اسینس کیا ہے؟ It is simply a certain set of core properties that are necessary or essential for a thing to be what it is۔ اگر وہ پراپرٹیز مسنگ ہے تو وہ چیز ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک نائف کا ہینڈل ووڈن بھی ہو سکتا ہے اور میٹل کا بھی ہو سکتا ہے، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر اگر اس کا بلیڈ نہ ہو تو ہم اس کو نائف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نائف کی اسینشل پراپرٹی اس کا بلیڈ ہے، کیونکہ اس سے ہی ہم نائف کا فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا خیال تھا کہ جیسے ہر چیز کا ایک اسینس ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی اسینس ہوتا ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہمارا اسینس ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم میں موجود تھا۔ اگر ہم اسی دائرہ میں سوچتے تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک اچھا انسان بننا مطلب اس اسینس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ آپ کا اسینس کیا ہے، یا شاید آپ اپنے اسینس کے مطابق زندگی گزار کر خوش بھی ہیں، یا آپ شاید اس سے شرمندہ بھی ہو۔ پر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسینس آپ کو ایک پرپز دیتا ہے، بیکاز یو ور بورن ٹو بی اے سرٹین تھنگ۔ اس بلیف کو ہم اسینشلزم کہتے ہیں، جو لیٹ 19th سینچری تک یونیورس کا ایک اسٹینڈرڈ ویو تھا، اور یہ آج تک کچھ لوگوں کا بلیف ہے۔ But in the late 19th century, some philosophers started to challenge the idea that we are imbued with any sense of purpose. German philosopher Friedrich Nietzsche, for example, embraced nihilism. Nihilism is a belief in the ultimate meaninglessness of life. But by the mid of 20th century, ایک فرینچ تھنکر جین پال سارتر پھر سے اسینس کا سوال اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے what if we exist first? What if we are born without any hard-wired purpose?
اور کیا پتہ یہ ہم پر ڈپینڈنٹ ہو کہ ہم اپنی لائف کا اسینس خود طے کریں یا خود ڈھونڈیں۔ اور یہاں سے ایک ایسا فریم ورک بنا جس کو ہم آج ایگزسٹینشلزم کہتے ہیں، اور اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈس اسینس، مطلب our existence, our birth happens first, then it is up to each of us to determine who we are۔ ہمیں اپنی لائف میں اپنی چوائسز کے ذریعے اپنا اسینس خود بنانا ہوتا ہے، پر ہمارے پاس کوئی پری ڈٹرمائنڈ پرپز یا کوئی سیٹ پاتھ نہیں ہوتا جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ بات جتنی آج بولنا آسان ہے ویسے اس ٹائم پر نہیں تھی۔ اٹ واز ویری ریڈیکل آئیڈیا ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ ہزاروں سالوں سے آپ کو کوئی بھی اسینس یا پاتھ یا پرپز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ گاڈ ڈڈ اٹ فار یو۔ پر یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایگزسٹینشلزم از ناٹ سنونیمس وتھ ایتھیزم۔ کافی ایگزسٹینشلسٹ تھنکرز ایتھیسٹ ہیں، پر کچھ تھیسٹ بھی ہیں لائک کیرکیگارڈ۔ اب جو تھیسٹک ایگزسٹینشلزم ہے وہ کسی بھی طرح کی ٹیلیولوجی کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ اس نوشن کو ریفیوٹ کرتے ہیں کہ گاڈ نے یہ یونیورس یا یہ دنیا یا ہم انسانوں کو اپنے ذہن میں کسی خاص مقصد یا پرپز کو سوچ کر بنایا۔ So they believe that God may exist, but instilling you or your life or the cosmos with meaning, that's just not in his job description۔ نتیجتاً ہم سب اس یونیورس میں پیدا ہوئے ہیں جس میں ہم اور ہماری دنیا اور ہمارے ایکشنز کی ان ریئل کوئی انہیرنٹ امپورٹنس نہیں ہے۔ یہ ایگزسٹینشلزم کا فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے، اور اس کمپوننٹ کو دی ایبسرڈ کے ٹرم سے ریفر کیا جاتا ہے۔ اب ایبسرڈٹی کو سلی یا پریپوسٹریس یا فولش کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ فار ایگزسٹینشلسٹ absurdity is a technical term because they describe absurdity as the search for answers in answerless world, or in other words absurdity means search for meaning in meaningless world۔ ہم وہ کریچرز ہیں جن کو میننگ کی ضرورت ہے، پر ہمیں اس یونیورس میں چھوڑا گیا ہے جو کمپلیٹلی میننگ لیس ہے۔ سو وی کرائی ان دی ولڈرنیس اینڈ گیٹ نو رسپانس، بٹ وی کیپ کرائنگ اینی وے۔ اور ایک ایگزسٹینشلسٹ کے لیے یہی ایبسرڈ کی ڈیفینیشن ہے۔ اب جب کوئی ٹیلیولوجی نہیں، یہ دنیا کسی ریزن کے لیے نہیں بنائی گئی تھی اور یہ کسی ریزن کے لیے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور جب ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ایبسولیوٹس بھی نہیں ہے جن کو فالو کیا جائے۔ دیر از نو کاسمک جسٹس، نو فیئرنیس، نو آرڈرز اینڈ رولز۔ اب ایگزسٹینشلزم کی بنیاد تو لیٹ 19th سینچری میں کیرکیگارڈ اور نیٹشے جیسے تھنکرز نے رکھی تھی، پر یہ ایک اسکول آف فلاسفی کے طور پر ڈیورنگ اینڈ آفٹر ورلڈ وار II میں سامنے آیا، کیونکہ انسانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام کے نتیجے میں کافی لوگوں نے اس سو کالڈ آرڈرڈ ورلڈ میں بلیفز کو فالو کرنا چھوڑ دیا۔ جب نازیز جیسے فاشسٹ منظر عام پر آئے تو میننگ بیکیم ہارڈر ٹو فائنڈ، پر سارتر نے میننگ لیسنس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ایگزسٹینشلزم کا ایک ایگونائزنگ ایسپیکٹ ایکسپلور کیا۔ دنیا صرف میننگ لیس نہیں ہے، پر اس میں بہت ساری فریڈم بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے فریڈم از سم تھنگ گریٹ، بٹ فار سارتر وی آر پینفلی شاکنگلی فری، کیونکہ اب اگر ہماری ایکشنز کے لیے کوئی بھی طے شدہ گائیڈ لائنز نہیں ہے تو وی آل آر فورسڈ ٹو ڈیزائن آور اون مورل کنڈکٹ انڈیویجولی، ٹو انوینٹ اے مورالٹی ٹو لیو بائی۔ سارتر کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ وی آر کنڈیمڈ ٹو بی فری، اینڈ دیٹ فیٹ فار سارتر از کوائٹ آفل۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتھارٹی ہے جو آپ کو آنسرز دے سکتی ہے، پر کوئی بھی اتھارٹیز جس کے بارے میں آپ سوچیں گے وہ فیک ہے۔ آپ وہ سب کریں گے جو آپ کے پیرنٹس یا اسکولز یا ریلیجیس پرسنالٹیز یا گورنمنٹ کہتے ہیں، پر سارتر کہتا ہے کہ یہ اتھارٹیز بھی آپ کی طرح نارمل انسان ہی ہے جن کے پاس خود آنسرز نہیں۔
جن کو خود ایکسپلور کرنا پڑتا ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے. سو the best thing you can do, he determined, is to live authentically. اس سے ساتر کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایبسرڈٹی کے برعکس فریڈم کو قبول کرنا پڑے گا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کی زندگی کی کوئی میننگ ہے تو وہ یہی ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو وہی پاتھ فالو کرنا ہے جو کسی اور نے پہلے آپ کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے، پھر وہ آپ کے ٹیچرز ہو، آپ کی گورنمنٹ ہو یا آپ کا ریلیجن ہو، تو آپ کے پاس ساتر کے لفظوں میں بیڈ فیتھ ہے. بیڈ فیتھ مینس اے ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ دی ایبسرڈ. اگر آپ بیڈ فیتھ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اٹس لائک burying your head in sand and pretending that there is some meaning out there, but you didn't give it that meaning. ساتر نے یہ آئیڈیاز ایک اینیکڈوٹ کی مدد سے ایکسپلین کیا ہے جو اس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہے جو ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینے جا رہا تھا. دس ینگ مین واز ایٹ اے کراس روڈس ان ہز لائف. اس کے پاس دو چوائسز تھی. ایک یہ کہ وہ وار ٹائم میں ملٹری جوائن کرے اور اس کاز کے لیے لڑے جس میں وہ بلیو کرتا تھا، اور وہ یہی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو لگا کہ یہی ٹھیک ہے. پر دوسری طرف اس کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی جو اس کے بغیر اکیلی تھی. اگر وہ وار میں جائے گا تو وہ پیچھے اکیلی رہ جائے گی، جو کہ اس کو ٹھیک نہیں لگتا تھا. تو اب یا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے اور دوسروں کو چھوڑ دے کہ وہ جا کر جسٹس کے لیے لڑے، یا اپنی مدر کو چھوڑ کر وار میں چلا جائے جس کو شاید وہ دوبارہ کبھی بھی نہ مل سکے. This young man had a sense of duty to both his cause and his mother, but he could serve only one. اب اگر وہ وار میں جاتا ہے تو وہ ایک بڑے کاز کا ایک معمولی سا حصہ بنے گا. اس کا کنٹریبیوشن شاید کوئی خاص نہ ہو، پر وہ کچھ ایسا کر رہا ہوگا جو ملینز آف پیپل کی زندگی کو ضرور افیکٹ کرے گا. پر اگر وہ نہیں گیا تو وہ کسی ایک شخص کی زندگی میں بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. تو ساتر کہتا ہے کہ اس ینگ مین کے پورے ڈیسیژن کی پوائنٹ فقط ایک ہے، اور وہ یہ کہ no one could give him an answer. In fact, there was no answer until the man chose one for himself. کوئی بھی مورل تھیوری اس کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد نہیں کرتی، کیونکہ کسی بھی دوسرے کی ایڈوائس اس کو کسی ٹرولی اتھینٹک ڈیسیژن لینے میں مدد نہیں کرتی. اب اس کی کوئی بھی چوائس ہوتی وہی ٹرو چوائس ہوتی اگر اس نے اتھینٹیکلی چوز کی ہو تو، کیونکہ وہ چوائس ان ویلیوز نے ڈٹرمائن کی ہوگی جو وہ نارملی ایکسیپٹ کرتا ہوگا. کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹینشلزم نے دنیا کی ایک بہت ہی بلیک پکچر پینٹ کی ہوئی ہے. ایون ایک فرینچ فلاسفر اور ناولسٹ البرٹ کامو نے تو یہاں تک کہا کہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا وہ ایکشن آپ کو سوسائڈ کرنے سے روکتا ہے. پر کافی ایگزسٹینشلسٹ آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا کی اور آپ کی لائف کی میننگ ہو سکتی ہے، پر صرف وہی میننگ ہوگی جو آپ اسے دو گے. اگر دنیا کا کوئی پرپز نہیں ہے تو آپ اسے اپنی چوائس سے اس کو پرپزفل بنا سکتے ہیں. So no one can tell you if your life isn't worth anything if you say don't have children or don't follow a lucrative career path or achieve whatever standards your parents hold you to. یہ صرف ایک انڈیویجول اسکیل تک محدود نہیں، پر یہ گلوبل بھی ہے. اگر دنیا میں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ویلیو دیتے ہیں لائک جسٹس اینڈ آرڈر، تو اس میں ہمیں خود سے بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، ادروائز دوز تھنگس ووڈنٹ ایگزسٹ. تو کچھ کے لیے زندگی بھلے ہی بے معنی ہو، پر کچھ لوگ آج بھی اپنی چوائسز سے اپنی زندگی کو اور اس دنیا کو کوئی میننگ دے رہے ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج اس ویڈیو میں اسینشلزم سے ایگزسٹینشلزم تک بہت کچھ سیکھا ہوگا، جس میں آپ نے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ ہم اپنی میننگ لیس لائف کو کیسے میننگ دے سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو کائنڈلی کمنٹ، لائک اینڈ شیئر وتھ یور فرینڈس. ٹیک کیئرس.